الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ الذین وفوا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہماری چوتھی علمی نشست ہے جس میں ہم حاضر ہیں۔ جو بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع حقیقت اور مجاز پر مبنی ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا، اللہ کے ولی بھی مشکل کشا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، اللہ وہاں جانے سے دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ نے ان کو ایک قوت اور پاور دی ہے۔ اب اس چیز کے برعکس ایک مکمل فرقہ خوارج کا فرقہ وہ مین ان باتوں کو لے کر اعتراض اٹھاتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ بھی مشکل کشا اور علی حجویری بھی مشکل کشا، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، آپ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے، قرآن مجید کے قواعد و ضوابط میں سے ایک قاعدہ حقیقت اور مجاز کا قاعدہ ہے۔ یہ ایک قرآنی لا ہے، یہ مکمل ایک قرآنی پرنسپل ہے۔ ادھر آ جاؤ۔ یہ قرآن کا ایک رول ہے جسے حقیقت اور مجاز کہا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ حقیقت اور مجاز میں فرق کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کلام کو بیان کرنے والا بندہ کون ہے اور بیان کرنے والے بندے کی نیت کیا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اب توجہ رکھنی۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ کلام کرنے والا بندہ کون ہے اور اس کی نیت کیا ہے تو کلام کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام حقیقت ہے، یہ مجاز ہے۔ اور حقیقت اور مجاز کو قرآن کریم میں بارہا مرتبہ استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پہ ایک دہریہ بندہ، کافر بندہ جو رب العالمین کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کو بخار ہو جائے، وہ چند گولیاں اٹھائے، پیناڈول کی، پونسٹون کی گولیاں اٹھائے، ان کو پانی کے ساتھ کھائے اور بعد میں کہے کہ مجھے اس دوائی نے شفا دی، تو اس کا یہ کہنا کفر ہوگا، اس کا یہ کہنا گناہ ہوگا، اس کا یہ کہنا شرک ہوگا۔ کیوں؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا، رب ذوالجلال کی ذات پر اس کا یقین نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ کوئی الہ نہیں، بس یہ دوائی ہی مشکل کشائی کرتی ہے، اس دوائی نے ہی مجھے شفا دی، اس کا اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اب اسی صورت کے برعکس صورت پیدا کی جائے، ایک مسلمان بندہ جو اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، رب کے رسولوں کو مانتا ہے، تمام اسلامی معاملات کو مانتا ہے، اسے بخار ہو جائے، وہ پیناڈول کی گولی اٹھائے، پونسٹون کی گولی اٹھائے، اس کو پانی کے ساتھ کھائے اور بعد میں وہ کہے مجھے اس دوائی سے شفا ہوئی، تو اس کا یہ کہنا شرک نہیں ہوگا۔ کوئی وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی اس بات کا فتویٰ نہیں دے گا کہ بندے نے شرک کر دیا، نہیں، یہ کلمہ کفر نہیں ہوگا، کلمہ شرک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے دوائی کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھا، اس کے دل میں چونکہ بات کرنے والا بندہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں یہ جو دوائی کھا رہا ہوں حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ دوائی محض شفا کا ذریعہ اور شفا کا سبب بن رہی ہے، وگرنہ شفا تو میرا اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ اس بندے کا نظریہ ہے۔ تو جب یہ نظریہ ہوگا تو اس وقت یہ کلمہ شرک ہوگا نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اچھا،
اب اس کے اندر حقیقت اور مجاز کا کنسیپٹ ہے کہ یہ جو مسلمان بندے نے شفا کی نیت ڈائریکٹ اس دوائی کی طرف کی تو یہ اس کی نسبت مجازی تھی، نسبت حقیقی نہیں تھی۔ اچھا، اب پہلی بات یہ ہے حقیقت اور مجاز کا فرق تب ہوتا ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ بات کرنے والا کون ہے اور اس بندے کی نیت کیا ہے۔ پہلا اصول یہ یاد رکھنا، اس پر 2 قرآن کریم کی آیتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 20واں پارہ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ تعالیٰ قارون کا ذکر فرماتے ارشاد فرماتا ہے، جب قارون کو لوگوں نے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی عزت دی، تو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر، تو قارون کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہنے لگا یہ جو میرے پاس خزانہ ہے نا پیسوں کا، یہ رب نے نہیں دیا، یہ مجھے میرے مال نے دیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو رب کا عذاب آ گیا، زمین میں دنسا دیا گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ نے مال نہیں دیا، میرے علم نے دیا۔ یہ کلمہ شرک ہو گیا، یہ کلمہ کفر ہو گیا، کیونکہ بات کرنے والا کافر تھا۔ اب اسی مثال کو دوسری جانب دیکھیے، ایک مسلمان بندہ آپ میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی زیادہ اچھی تعلیم ارشاد فرمائے، وہ PhD ڈاکٹر بن جائے، کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگ جائے، تو اس کا اچھا خاصا مکان ہو، 1-2 اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اچھا بینک بیلنس ہو، مثلا کوئی بندہ اس کے پاس جائے اور جا کے کہے اے اللہ کے بندے تجھے یہ گاڑیاں، یہ مکان، یہ جگہ، یہ دولت کیسے ملی؟ تو بندہ کہے کہ میری ڈگری نے مجھے یہ سب کچھ دیا، میری اچھی تعلیم کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا، تو بتائیے کیا اس کا یہ کہنا شرک ہوگا؟ کیونکہ بات کرنے والا مسلمان ہے، اس کا حقیقی یقین، حقیقی اعتقاد اللہ کی ذات پر ہے کہ مجھے یہ مال، یہ عزت، حشمت سب اللہ نے دی، لیکن اس کا ذریعہ، اس کا سبب، اس کا وسیلہ میری ڈگری بنی، تو ڈائریکٹ اگر وہ بندہ اپنی ڈگری کی طرف اس تمام چیزوں کی نسبت کر دے تو یہ نسبت مجازی ہوگی، شرک نہیں ہوگا، کیونکہ بات کرنے والا مسلمان ہے۔ حالانکہ وہی بات قارون نے کی تو کافر بن گیا، اور وہی بات روزانہ مسلمان کرتا ہے لیکن اسلام پر قائم رہتا ہے، چونکہ بات کرنے والے بندوں میں فرق ہے، نیتوں میں فرق ہے۔ دوسری مثال قرآن کریم کی 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کروا دیا، قَالَ يَا قَوْم، کہنے لگا ہے میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور جو نہریں بہتی ہیں اس کے نیچے سے، کیا یہ میری نہیں ہیں؟ اب فرعون کا یہ کہنا کفر ہو گیا، فرعون کا یہ کہنا شرک بن گیا۔ کیوں؟ بات کرنے والا کون تھا؟ کافر تھا، تو اس نے کہا یہ ملک تو میرا ہے۔ جب کافر نے یہ بات کہی کہ ملک میرا ہے تو بندہ یہ اس کی بات بھی کفر تھی، یہ اس کی بات بھی شرک تھی۔ کیوں؟ مالک تو اللہ ہے، اس نے اللہ کی نسبت کو نکال کے ڈائریکٹ اپنے آپ کو اس خدا سمجھ لیا، اور وہ اعلان کرتا تھا نہ ربکم الاعلی، سورہ نازیات میں، وہ خدائی کا دعویٰ کر کے یہ بات کرے تو یہ بات کفر ہے۔ آج مسلمان نہیں کہتا یہ پلاٹ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پہلی میری ہے، یہ مربع میرا ہے، کیا بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ بات کر کے؟ نہیں، کیونکہ بات کرنے والا بندہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں نیت ہے کہ یہ تمام جائیداد کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن رب نے عارضی طور پہ اس کا مالک مجھے بنا دیا ہے، تو وہ ڈائریکٹ اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے۔ یہ نسبت کون سی نسبت ہوتی ہے؟ نسبت اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ والوں کی طرف نیک کام کی نسبت کر دے تو وہ نسبت بھی نسبت مجازی ہوتی ہے، نسبت حقیقی نہیں ہوتی۔ ہم جب داتا صاحب، خواجہ صاحب، حضرت مجدد الفسانی، شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں داتا صاحب مشکل کشاں ہیں، یہ حاجت روا ہیں، تو ہمارے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذاتی قوت کوئی نہیں ہے، ان کو جو قوت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ رب کے خزانے لیتے ہیں، بندوں کو دیتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو قوت ہے وہ خدا داد قوت ہے، اللہ کی عطا فرمائی ہوئی قوت ہے، تو جب ان کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے وہ نسبت بھی کون سی ہوتی ہے؟ نسبت مجازی نسبت ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلا اصول ہم نے یہ سمجھا
اگر بات کرنے والا کافر ہو تو بات کا مطلب اور ہوگا، بات کرنے والا مسلمان ہو تو بات کا مطلب اور ہوگا۔ اگر نیت کو دیکھا جائے گا، کافر کی نیت میں خدا نہیں ہوتا تو کفر ہو جاتا ہے، مسلمان کی نیت میں خدا ہوتا ہے تو کفر نہیں ہوتا، بندہ توحید پہ قائم رہتا ہے۔ یہ پہلا اصول ہم نے سمجھا۔ اب نسبت مجازی کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کریم سے، کہ اس کا اصول پہلے سمجھ لیجئے۔ اگر کسی شے کے سبب، کسی آدمی کے سبب، کسی اللہ والے کے سبب، کسی بھی دنیا کی چیز کے سبب یا ذریعے یا وسیلے سے جو کام ہو جائے، جو کام معرض وجود میں آئے، تو ڈائریکٹ اس کام کے سبب کی طرف، اس کام کے ذریعے کی طرف اور اس کام کے وسیلے کی طرف ڈائریکٹ نسبت کرنا جائز ہے۔ یہ اصول سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا، اب اس کی مثالیں سنیں۔ ان کی مثالیں عرض کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مختصر المعانی، کتنویں سال میں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ تقریباً 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ مختصر المعانی بلاغت کی کتاب ہے۔ یہ 5ویں سال کی بلاغت، فن بلاغت کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر 60 ہے، اس کے اوپر مجاز عقلی کی بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اچھا، اور میں تحدیث نعمت کے لیے جو آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مختصر معانی میں نے حضرت قبلہ استاد حسن صاحب کے پاس پڑھی، اور اس کا 60واں صفحہ ہے، اور آج مسند صدارت پہ بھی استاد گرامی موجود ہیں۔ اچھا، یہ اللہ جانتا ہے کہ جب میں یہ مجاز عقلی کی بات پڑھ رہا تھا، اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ جو استاد سبق پڑھا رہے ہیں نا مجاز عقلی کا، کبھی وقت آیا تو میں رسول اللہ کی امت کو عین ممبر پہ بیٹھ کے یہ سبق والی مثالیں دے کے سمجھاؤں گا کہ ہم جو ولیوں کو مشکل کشا کہتے ہیں وہ شرک نہیں ہوتا، وہ عین توحید ہوتی ہے اور وہ نسبت مجازی ہوتی ہے۔ یہ میرے دل میں اس وقت خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس خیال کو پورا فرمایا اپنی رحمت اور اپنے فضل سے۔ میں نے 2 جمعۃ المبارک 2 جگہ پہ یہی مثالوں سے یہ مسئلہ سمجھایا، اور آج تیسری جگہ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ پہلی مثال نسبت مجازی کی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ایمان والوں پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، یعنی آیتوں کے پڑھے جانے کی وجہ سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایمان کو زیادہ کون کرتا ہے؟ نہیں، بلند آواز سے بولو نا، تو جمعہ پڑھیا تو اونچی بولنا۔ ایمان کو زیادہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لیکن رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ آیتوں سے مومنوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ایمان تو اللہ زیادہ کرتا ہے۔ چونکہ ایمان کی زیادتی کا سبب آیتوں کی تلاوت بنتی ہے تو رب نے ڈائریکٹ اس سبب کی طرف نسبت فرما دی کہ آیتیں ایمان زیادہ کرتی ہیں، حالانکہ آیتیں ایمان زیادہ نہیں کرتی، ایمان زیادہ اللہ کرتا ہے۔ دوسری مثال سنیے، یہ مختصر المعانی کے اندر ہی دوسری مثال، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، فرعون کا واقعہ اللہ بیان فرماتے، فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو یعنی لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ فرعون چھری لے کے گھر جاتا تھا بکروں کو تکبیریں پھیرنے؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ ذبح فرعون تو نہیں کرتا تھا، ذبح تو فرعون کے نوکر کرتے تھے، چونکہ بچوں کے ذبح ہونے کا سبب فرعون کا حکم بنتا تھا تو رب نے ڈائریکٹ نسبت فرعون کی طرف کر دی کہ فرعون ذبح کرتا تھا۔ دوسری مثال۔ اچھا، اب تیسری مثال سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے، جب جنت میں تھے، اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، حالانکہ شیطان تو نہیں پھسلاتا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان کو جنت سے نکالا، حالانکہ جنت سے کس نے نکالا تھا؟ چونکہ شیطان جنت سے نکلنے کا سبب بنا تو رب نے ڈائریکٹ نسبت سبب کی طرف کر دی کہ شیطان نے نکالا تھا۔ آگے فرمایا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا،
شیطان نے حضرت اما حوا اور آدم علیہ السلام کا لباس، جنتی لباس ان سے اتار دیا، حالانکہ لباس کس نے اتارا تھا؟ اللہ نے۔ چونکہ شیطان ان تمام کاموں کا سبب بنا تو رب نے ڈائریکٹ نسبت اس بندے کی طرف کر دی، اس سبب کی طرف کر دی جو اس کام کا سبب بنا۔ رب نے فرمایا یہ سارے کام شیطان نے کیے۔ اچھا، یہ آپ نے مجاز عقلی کی چوتھی مثال سمجھ لی۔ تیسری مثال، چوتھی مثال سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 29واں پارہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ بوڑھا کون کرتا ہے؟ بلند آواز سے بولو نا۔ بوڑھا اللہ کرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے قیامت کا دن بوڑھا کر دے گا۔ چونکہ قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت بندے کے بوڑھا ہونے کا سبب بنے گی، تو رب نے ڈائریکٹ نسبت اس دن کی طرف کر دی، سبب کی طرف کر دی کہ وہ دن بندوں کو بوڑھا کر دے گا، حالانکہ بوڑھا اللہ کرتا ہے۔ اب ان چار مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس چیز کے سبب سے، جس چیز کے ذریعے سے کوئی امر، کوئی معاملہ وقوع پذیر ہو، ڈائریکٹ اس نسبت کی طرف، اس سبب کی طرف، اس ذریعے کی طرف، اس وسیلے کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، اور یہ عمل علی القرآن ہے، رب کے قرآن کا طریقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف اور نظریہ بالکل یہی ہے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا بھی کون ہے؟ اللہ۔ لیکن جب اس کی مدد کا ذریعہ اس کا کوئی بندہ بن جائے، اس کی مدد کا ذریعہ داتا علی حجویری بن جائیں، خواجہ اجمیری بن جائیں، مجدد الفسانی بن جائیں، شیر ربانی بن جائیں، جب اس کے نیک بندے اس کی مدد کا سبب بن جائیں تو ڈائریکٹ ان بندوں کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ ان بندوں کے سبب سے وہ مدد وقوع پذیر ہو رہی ہے، اور ہم پر جو کرم ہو رہا ہے اللہ کا کرم رب کا ہے، لیکن سبب بندوں کی وجہ سے آیا تو ڈائریکٹ ان بندوں کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات کی؟ اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مجاز کے اوپر، یہ آیت ہے، چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 124 اور 125 ہے۔ بدر کا واقعہ رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا میرے محبوب جب بدر میں تم بے سر و سامان تھے رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب جب آپ مومنوں کو فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یمدکم، تمہیں مدد کرے تمہارا رب بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ بھی سنیے، صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کافروں کے لیے ان کی مدد اور آ رہی ہے، پیچھے سے اور کافر آ رہے ہیں، تو اس وقت سرکار نے دعا نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، فرمایا میرے غلاموں تم صبر کرو تو میں مصطفیٰ کے کہنے سے رب 5000 فرشتے تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ فرمایا 5000 فرشتے آ جائیں گے تمہاری مدد کے لیے۔ یہ دعا بھی نہیں کی، بس رسول پاک کی زبان سے نکل گیا، رب نے عرشوں پہ اس بات کو پورا فرما دیا۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے، ہر مکتبہ فکر سنی وہابی دیوبندی سارے کہتے ہیں کہ بدر کے اندر فرشتوں نے مدد کی، فرشتے مددگار بن کر آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی وہ جو بدر میں فرشتے آئے، فرمایا میرے محبوب یہ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے یہ تو ان کے دلوں کے سکون اور دلوں کی خوشی کے لیے تھا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، وگرنہ مددگار تو اللہ ہے، مدد رب نے کی، لیکن فرشتے آئے یہ صرف تمہارے سکون قلب کے لیے آئے، مدد اللہ نے کی، سبب فرشتے بن گئے، تو ڈائریکٹ ان فرشتوں کی طرف نسبت کر دی کہ بدر میں فرشتوں نے مدد کی، چونکہ مدد کا ذریعہ اور مدد کا سبب بن کر کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے، تو ڈائریکٹ ان کی طرف رب ذوالجلال نے ان کی نسبت فرما دی۔ اب یہاں پر جملہ سن لیجئے کہ اگر سبب فرشتے بنے تو نسبت کرنا جائز ہے، این اسی طرح اگر سبب داتا علی حجویری بنے تو پھر بھی نسبت کرنا جائز ہے۔ مدد کی نسبت، مشکل کشائی کی نسبت، حاجت روائی کی نسبت، جس طرح رب کا قرآن فرشتوں کی طرف کرتا ہے،
ایسے ہی اللہ کے بندوں کی طرف کرتے ہیں۔ اگلی آیت سنیے، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اے میرے محبوب اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، حالانکہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ میرا رسول نے دیا، میرے محبوب نے دیا۔ وقالوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ سیؤتینا اللہ من فضلی، ان قریب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرا نبی دینے والا ہے، میرا نبی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غریب نواز ہے، میرا نبی داتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی نسبت اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی، لیکن یہاں پر نسبت کون سی ہے؟ نسبت مجازی۔ دینے والا اللہ ہے، لیکن رب نے اپنے نبی کے وسیلے سے، اپنے محبوب کے ثواب سے، اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا، تو رب نے قرآن میں ڈائریکٹ نسبت اپنے مصطفیٰ کی طرف فرما دی، چونکہ یہ نسبت کرنا نسبت مجازی ہے اور یہ اللہ کے قرآن کی سنت ہے اور یہ نسبت جائز ہے۔ اگر اسی طرح اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ دیتا خدا ہے، لیکن ان کے پیاروں کی طرف جب نسبت کر دی جائے تو یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے۔ اب یہ نسبت حرام نہیں ہے بلکہ عمل علی القرآن ہے، جائز ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ دو آیت، اس سے پہلے میں آپ کو یہ آیت بینات سناؤں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ نو کی آیت نمبر 24 کے اندر، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، جب نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اپنی قوم کو تو وہ کہنے لگے، اے میری قوم، کافر کہنے لگے آپس میں کہ اے قوم والو، ہرگز تم اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے بت تھے، وہ کہنے لگے ان کو نہ چھوڑنا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد اضلوا کثیرا، ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا۔ حالانکہ ایک پتھر کا بت کسی کو گمراہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ گو کو کھا دی نہیں سیا کو بولو کو مر جانا، تسی بولو تو صحیح نا۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات گمراہ کرنے والی ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے بتوں نے گمراہ کر دیا۔ اب یہ نسبت کون سی تھی؟ نسبت مجازی، چونکہ یہ بت سبب بنتے تھے ان بندوں کے شرک کرنے کا اور ان کی گمراہی کا ذریعہ بنتے تھے، تو رب نے ڈائریکٹ بتوں کو کہہ دیا کہ یہ بت گمراہ کرتے تھے۔ اگر گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف کرنا جائز ہے تو ہدایت کی نسبت رب کے پیاروں کی طرف کرنا بھی جائز ہے۔ اگر گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف کی جا سکتی ہے تو ہدایت کی نسبت رسول خدا کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری آیت سنیے، 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس نسبت کو، اس ٹرم کو قرآن کی یوز فرما رہے ہیں اپنے کلام میں، بتوں نے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ کون کرتا ہے؟ گمراہ تو رب ذوالجلال کی ذات کرتی، ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن جناب خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتوں نے گمراہ کر دیا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف کر رہے تھے، یہ نسبت کون سی تھی؟ نسبت ہے مجازی نسبت تھی۔ اب قرآن کریم کی آیت 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ جناب مریم علیہ السلام کا قصہ رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کے پاس جب جناب جبریل علیہ السلام آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، مرد بن کے آئے، قالت، اما مریم کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو تقوی والا ہے، متقی ہے، کہ میں یہاں پر اکیلی عورت بیٹھی ہوں تو کیا کرنے آ گیا میرے کمرے میں؟ قال انما انا رسول ربک، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، کرنے کیا آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹا دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جناب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ اگر یہ عقیدہ شرک والا ہوتا، آج ہمارے پاکستان میں کوئی بندہ کہہ دے نا کہ داتا صاحب بیٹے دیتے ہیں، غوث پاک بیٹے دیتے ہیں،
بابا فرید جانے سے اولاد ہو جاتی ہے تو وہ خارجی سعودی عرب کے پیسوں سے خریدی ہوئی وہ شرک کی توپیں ادھر کر کے چلا دے، کہتے مشرک ہو گیا بندہ، استغفر اللہ، کافر ہو گیا بندہ۔ یہ کہتا ہے بیٹے داتا صاحب دیتے، بیٹے تو اللہ دیتا ہے۔ اب قرآن ہے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، چونکہ جبریل علیہ السلام بیٹا دینے کا ذریعہ اور بیٹا دینے کا سبب بنے تو ڈائریکٹ آپ نے نسبت اپنی طرف کر دی۔ یہ نسبت بھی کون سی تھی؟ اگر یہ نسبت کرنا ہی شرک ہوتا تو ماں مریم بھی فرماتی کہ جبریل تو کیا بات کر رہا ہے، بیٹے تو اللہ دیتا ہے، تو کہہ رہا ہے میں بیٹا دیتا ہوں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، اور اب تعالیٰ نے اس کی خبر قرآن میں لگائی۔ جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اماں مریم کے گریبان میں تو ان کو حمل ہوا، جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یعنی بیٹا پیدا ہونے کے لیے جبریل کی پھونک مارنا ضروری تھا، اور وہ پھونک ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، تو آپ نے ڈائریکٹ نسبت اپنی طرف کر دی۔ یہ نسبت ناجائز نہیں ہوئی، شرک نہیں ہوا، حرام نہیں ہوا، جائز تھا۔ اگر نسبت جبریل کی طرف کرنا جائز ہے تو بابا فرید کی طرف کرنا بھی جائز ہے۔ یہ نسبت مجازی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 93 اور 96 میں، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ملے نا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے بتایا کہ ابا جان کی آنکھوں کی نظر تو بڑی ویک ہو گئی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، فرمایا یہ لو میرا قمیص، میرا کرتا، میرا لباس لے جاؤ، جا کے ابا جان کی آنکھوں پہ لگانا، بینائی واپس آ جائے۔ اور 96 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فلما جاء البشیر القاه علی وجه، جا کے ان کی آنکھوں پہ کرتا یوسف علیہ السلام کا لگا، فرتد بصیرا، ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اب یہاں جناب یوسف علیہ السلام اپنے کرتے کو آنکھیں دینے والا کہتے ہیں کہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا میرے ابا جان کو آنکھیں دے دے گا۔ ہم کہتے ہیں داتا صاحب آنکھیں دیتے ہیں، داتا صاحب تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرا کرتا بھی آنکھیں دیتا ہے، جاؤ اسے لے جاؤ، میرا کرتا بھی مشکل کشا ہے، میرا کرتا بھی حاجت روائی کرے گا، اس کو لے جاؤ۔ اب بینائی کون دیتا ہے؟ بینائی کون دیتا ہے؟ اور یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بینائی کون دے گا؟ میرا کرتا دے گا۔ اب اعتقاد ان کا یہی تھا کہ بینائی تو رب دیتا ہے، لیکن میرے کرتے میں رب یہ قوت رکھ دے گا، میرے کرتے میں اللہ یہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ جب میرے ابا جان کی آنکھوں سے لگے گا حکم رب کا ہوگا، لیکن سبب ذریعہ اور وسیلہ میرا کرتا بنے گا۔ جب یہ کرتا ابا جی کی آنکھوں سے لگے گا تو رب کا حکم اپنے مارج وجود میں آئے گا اور اللہ اس کرتے کی برکت سے ابا جی کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب یہ نسبت مجازی تھی، اور جناب یوسف علیہ السلام نے وہ بھیجا اور شفا بھی ہو گئی۔ خود انہوں نے نسبت اپنے کرتے کی طرف فرمائی۔ اگر لباس کی طرف نسبت کرنا جائز ہے تو نبیوں کے امام کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ اگر لباس مشکل کشا ہو سکتا ہے تو نبیوں کا امام بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ یہ نسبت مجازی ہے، یہ تمام نسبت مجازی۔ سمجھ آ رہی ہے ابھی؟ اگلی آیت سنیے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، قوم فرعون کے سردار اپنی قوم کو جہنم میں یعنی تباہی کے گھر میں اتاریں گے۔ حالانکہ جہنم میں تو اللہ پھینکے گا، چونکہ وہ سردار ان کی گمراہی کا سبب بنے تھے، لہٰذا فرمایا وہ سردار ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اب جہنم میں کون بھیجے گا؟ جہنم دینے والا کون ہے؟ لیکن رب قرآن میں فرماتا ہے جہنم میں سردار لے کے جائیں گے۔ اگر سرداروں کی طرف جہنم لے جانے کی نسبت کرنا جائز ہے تو مومنوں کے دلداروں کی طرف جنت لے جانے کی نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ اگر کافر جہنم لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام اللہ کے پیارے جنت لے جانے کا سبب بھی، لہذا یہ نسبت کون سی بنی؟ نسبت، اور یہ قرآن میں ہے۔ اگر کوئی کہے یہ شرک ہے تو آپ یہ قرآن کی آیتیں سنائیں کہ ان قرآن کی آیتوں کے بارے میں کیا کہوں۔ یہ مجازی نسبت ہے، رب نے خود قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب جناب یوسف علیہ السلام نے ان کا ساتھ جو دو بندے تھے نا جنہوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، آپ نے دونوں کو خواب بتائی، فرمایا تو مر جائے گا، تو آزاد ہو جائے گا۔ تو جب خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی، بندہ آزاد ہونے لگا، آپ نے اس کو فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان، فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرا ذکر ضرور کرنا،
یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی وہ تعبیر مکمل اسی طرح عین ہو بہو ہو گئی. تو جو بندہ آزاد ہوا اس کو فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرا نام لینا. اب یہاں پر بادشاہ کو رب کہا گیا ہے. رب کون ہے؟ قرآن میں فرمایا کما ربا یادی صغیرہ، والدین کو رب کہا گیا ہے. حالانکہ رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ چونکہ بادشاہ اپنی رعایا کو پالتا ہے تو رب نے مجازی طور پہ اس کو بھی رب کہہ دیا. اور ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو رب نے ماں باپ کو بھی قرآن میں مجازی طور پہ رب کہہ دیا. یہ جائز ہے، یہ نسبت مجازی ہے. اچھا، اس میں دوسرا نقطہ، اگلے لفظ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک یوسف نام کا قیدی ہے، وہ بے گناہ قید ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، وہ اس بندے نے جا کے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر تو کرنا تھا لیکن اس کو شیطان نے یہ بات بلا دی. بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن رب فرماتا ہے شیطان نے بلا دیا. حالانکہ شیطان تو نہیں بلا سکتا. حافظے کے قوت اور حافظے کے ضعیف ہونے کی طاقت تو رب کے ہاتھ میں ہے. شیطان نے کیسے بلا دیا؟ چونکہ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی. یہاں پر خارجی کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان نے بلا دیا نا، تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ شیطان کو قیامت تک اللہ نے قوت دے دی ہے. وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو بھلائے گا. یہ اس کو قوت خدا نے دی ہے، وہ لوگوں کو بہکا سکتا ہے. رب نے اس کو ڈیل دے دی ہے، قیامت تک اس کو قوت ملی ہے. اگر شیطان بہکا سکتا ہے، شیطان کو بہکانے کی قوت ملی ہے تو داتا علی اجویری کو پار لگانے کی قوت بھی ملی ہے. شیطان کے بہکانے کی قوت تو خارجی مانے گا لیکن رب کے پیاروں کے پار لگانے کی قوت کو نہیں مانے گا. قوتیں دونوں کو رب نے دی ہیں لیکن وہ اس کی قوت بری ہے اور وہ برائی میں اس کا استعمال لاتا ہے. ان کی قوت خدا داد ہے، یہ اچھائی میں اس کا استعمال لاتے ہیں. فانساہ الشیطان، تو شیطان نے بلا دیا. تو یہ نسبت بھی شیطان کی طرف نسبت مجازی تھی، وگرنہ ہدایت اور گمراہی، نسیان اور حافظہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگلی آیت سنیے. رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، 21واں پارہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، میرے محبوب فرما دیجئے تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے. حالانکہ وفات کون دیتا ہے؟ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے. یہ کس طرح؟ وفات تو رب دیتا ہے. فرمایا الذی وکل بکم، اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اس کو یہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا گیا ہے، اس کو تمہارے ساتھ وکیل بنا دیا گیا ہے، یہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا گیا ہے. وفات رب دے گا، حکم اللہ کا ہوگا، لیکن روح نکالنے اسرائیل علیہ السلام خود آئیں گے. جناب اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے وہ خود نکالیں فرشتوں سے. یہ علیحدہ بحث روایات میں جو آتا ہے. موت رب دیتا ہے لیکن رب قرآن میں کہتا ہے اسرائیل بھی موت دیتا ہے، اللہ بھی مارنے والا، جناب اسرائیل بھی مارنے والے. تو جناب اسرائیل علیہ السلام کی طرف یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت کون سی ہے؟ نسبت مجازی نسبت ہے. مارتا اللہ ہے لیکن اس مارنے کا ذریعہ اور مارنے کا ثواب اور روح نکالنے کی ڈیوٹی اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کی طرف لگائی ہے، تو رب نے ڈائریکٹ ان کی طرف نسبت کر دی. اسی طرح متعدد مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. مثلا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ اس دن نکال دے گی، قیامت والے دن زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. حالانکہ زمین میں تو یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اپنا بوجھ نکالتی پھرے. بوجھ نکالنے والا، اس میں سے خزانے نکالنے والا یہ تو اللہ ہے، لیکن حکم رب کا ہوگا. چونکہ زمین میں سے وہ کام نکلی، وہ چیزیں نکلیں گی، بوجھ نکلے گا، تو رب نے ڈائریکٹ نسبت زمین کی طرف کر دی. چونکہ زمین کے سبب سے یہ کام وقوع پذیر ہو رہا ہے، تو جس چیز کے سبب سے کام وقوع پذیر ہو اس کی طرف نسبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، محبوب فرما دیجئے. حضرت زید کا قصہ یہاں قرآن میں بیان ہو رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے اس پر انعام کیا. وَأَنْعَمْتَ، محبوب اس پر آپ نے بھی انعام کیا. انعام کون کرتا ہے؟ نعمتیں کون دیتا ہے؟ رحمت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن آپ فرماتا ہے محبوب نعمت آپ نے بھی کی، رحمت آپ نے بھی کی، کرم نوازی آپ نے بھی فرمائی، مشکل کشائی آپ نے بھی فرمائی، رحمتیں آپ نے بھی فرمائی. اب یہ نسبت کون سی بنی؟ انعام رب فرماتا ہے. ظہور محبوب پاک سے ہوتا ہے
تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بھی انعام فرمانے والا کہہ دیا، کیونکہ اس انعام کا ذریعہ اور انعام کا سبب مصطفیٰ بنے تھے، تو رب نے ڈائریکٹ رسول اللہ کی طرف وہ نسبت فرما دی۔ اسی طرح انعام رب کرتا ہے، جب نسبت رب کے پیارے بندے بن جائیں تو ان کی طرف ڈائریکٹ نسبت کرنا اللہ کے قرآن کی سنت ہے، یہ رب کے قرآن کا طریقہ ہے، لیکن وہ نسبت مجازی ہوگی، اور اس وقت ہمارا اعتقاد اور ہمارا ذریعہ یہ ہوتا ہے، ہمارا یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ جو تمام معاملات سر انجام دیے جا رہے ہیں ان کا فاعل حقیقی اور ان کا مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن چونکہ ان بندوں کے سبب سے یہ کام وقوع پذیر ہو رہا ہے تو لہٰذا ڈائریکٹ ہم ان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس کام کا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تھی حقیقت اور مجاز کی بحث جو قرآن مجید کی تقریباً میں نے 16 آیات بینات پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب دوسری چیز، آج کے موضوع کا دوسرا حصہ، ایک آج سے تقریباً 4 سال پہلے بطش چونک کی دیواروں پر یہ اشتہار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اشتہار لگا ہوا تھا کہ داتا تو صرف اللہ ہے، داتا تو صرف اب بس اللہ داتا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ خارجیوں کا یہ بہت بڑا اعتراض اور بہت بڑا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بھی داتا اور تمہارے بابا صاحب بھی داتا، یہ تو تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ ان کو ملا دیتے ہو، یہ تو بہت بڑا کفر ہو۔ اور کل میرے پاس ایک خارجی آیا بیچارہ، وہ 3 سال پڑھا ایک اسکول میں خارجیوں کے، تو انہوں نے بچے کو خارجی کر دیا۔ اس نے مجھے یہ سوال کیا، داتا تو اللہ ہے، آپ علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں جی اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا۔ قرآن سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 14، اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ احسن ہے۔ اللہ کیا ہے؟ یار سارے بولو ذرا، اللہ کیا ہے؟ آگے رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بھی احسن بنایا، اللہ بھی احسن، بندہ بھی۔ اب یہ شرک نہیں ہوا؟ خارجیوں سے پوچھیں کہ بابا جی یہ شرک کیوں نہیں؟ اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، شرک ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی احسن، میرا بندہ بھی احسن۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور رب، اور قرآن میں رب فرماتا ہے ہم نے بندے کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ اب اللہ بھی سننے والا، آپ بھی سننے والے، اللہ بھی دیکھنے والا، آپ بھی دیکھنے والے، یہ تو شرک نہیں ہو گیا؟ تو یہاں پر خارجی کہیں گے نہیں دیکھیں آپ کو نا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ اس مسئلے سے مراد ہماری یہ ہے اللہ ایسا دیکھنے والا ہے، وہ پوری کائنات کے ہر ذرے کو ہر وقت میں دیکھتا ہے، لیکن ہم جو دیکھنے والے ہیں ہماری بینائی محدود ہے، ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، ہماری بینائی رب نے دی ہے، اللہ کو بینائی کسی نے نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں یہی تو ہمارا نظریہ ہے، اللہ ایسا داتا ہے، اس کو قوت اور خزانے اور رحمت کسی نے عطا نہیں فرمائی، لیکن داتا علی حجویری ایسے داتا ہیں ان کے تمام خزانے رب کے دیے ہوئے ہیں، وہ خزانے اللہ سے لیتے جاتے ہیں، بندوں کو دیتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ بھی احسن، بندہ بھی، اللہ بھی سمیع اور بندہ بھی، اللہ بھی بصیر اور بندہ بھی۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ کیا ہے؟ اور قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ نجم کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، محبوب کریم کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے میرا نبی بھی اعلیٰ ہے، اللہ بھی اعلیٰ، نبی بھی، اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی اعلیٰ، میرا نبی بھی اعلیٰ۔ چوتھی آیت سنیے، تیسری آیت اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یبشرہم ربہم، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ خوشخبری دینے والے کو کیا کہتے ہیں اسم فاعل کے صیغے میں؟ بشیر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رب بشیر ہے، رب خوشخبری دیتا ہے۔ اور اعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میرا نبی بھی بشیر ہے، اللہ بھی بشیر، مدینے والا بھی۔ وہابیوں سے پوچھا وہابی شرک نہیں ہوا؟ اللہ بھی بشیر بن گیا، نبی پاک بھی بشیر، تو کہتا ہے اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، شرک ہو گیا۔ چوتھی آیت قرآن کی اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں، آیت نمبر 88 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 میں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم، میرے محبوب تو بھی فیصلہ کر۔ اللہ بھی فیصلے کرتا ہے، نبی بھی، اللہ بھی حاکم، مصطفیٰ بھی حاکم۔ پانچویں آیت
اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 62 بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم، میرا نبی بھی حق ہے، اللہ بھی حق، کملی والے بھی۔ چھٹی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 104 وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ خبیر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رب نے نبی کو بھی خبیر بنایا، اللہ بھی خبیر، خبریں دینے والا، مصطفیٰ بھی خبریں دینے والے۔ 7ویں آیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ دار السلام کی طرف بلانے والا ہے۔ اور اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا نبی بھی صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہے۔ اللہ بھی بلانے والا، نبی بھی، اللہ بھی حاکم، نبی بھی، اللہ بھی رحیم، نبی بھی، اللہ بھی رؤوف، نبی بھی۔ یہ قرآن کریم کی 30 آیات بینات ہے میرے پاس، یہ آپ لے لیجیے گا، اس کی فوٹو کاپی کروا لیجیے گا۔ 30 آیات بینات میں رب تعالیٰ نے 30 قرآن کے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنی صفت بیان فرمائی، اور دوسرے 30 مقام ایسے ہیں جہاں رب نے اپنے محبوب کو وہی نام دیا جو رب نے اپنے لیے استعمال فرمایا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا میں بھی ناصر، میرا نبی بھی ناصر، میں بھی نور، نبی بھی نور، میں بھی ہادی، نبی بھی ہادی، میں بھی رحیم، نبی بھی رحیم۔ یہ تمام صفتیں رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اچھا اب یہاں پر سادہ سی مثال، جو آپ یہ بات زبانی یاد کر لیجئے، جو آپ سے کہے نا کہ اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، یہ تو تم نے شرک کر دیا، تو رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا، قرآن کریم کی آیت ہے، ہم کہتے ہیں انت مولانا، اللہ تو مولانا ہے، اللہ تو کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے، مولانا۔ اللہ کون ہے؟ بلند آواز سے بولو یار، اللہ کون ہے؟ مولانا۔ وہابیوں کا مولوی بھی مولانا، دیوبندیوں کا مولوی بھی مولانا، سنیوں کا مولوی بھی مولانا، اب اللہ بھی مولانا، جو کہنا دات اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، آپ کو جی اللہ بھی مولانا، تمہارا مولوی بھی مولانا، تو یہ شرک نہیں ہو گیا؟ تو کہیں گے نہیں مولانا دیکھیں بیٹے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پوری کائنات کا مولا ہے، وہ ہر شے کا مولا ہے، اور جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ ہمارے محلے کے مولانا ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح رب پوری کائنات کا داتا ہے، اور رب نے علی حجویری کو مسلمانوں کا داتا بنایا ہوا، یہ رب کے بندے ہیں۔ جس طرح مولوی کے پاس قوت رب کی ہے، علم اللہ کا ہے، اسی طرح داتا علی حجویری کے پاس بھی قوت اللہ کی ہے، خزانے رب کے ہیں، وہ رب سے لیتے جاتے ہیں، بندوں کو دیتے جاتے ہیں۔ یہ تمام قوتیں ان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات بینات ہیں، اب وقت کافی ہوتا چلا ہے، تو یہ 30 آیات بینات قرآن کریم کے اندر صفاتی کل 60 آیتیں بن جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو صفت اپنے لیے بیان فرمائی وہی اپنے بندوں کے لیے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائیں، اور یہ کچھ آیات بینات تقریباً 16 آیتیں جس کے اندر، اور یہ بات یاد رکھیے ہم جب کسی ولی کو، کسی نبی کو، اللہ کے بندے کو مشکل کشا یا حاجت روا کہتے ہیں تو اس کے اندر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ان کی کوئی ذاتی قوت نہیں ہے، ان کے پاس جتنا کرم، جتنی رحمت، جتنی پاور ہے وہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ رب کے خزانوں سے تصرف فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب ہم ان کی طرف مشکل کشائی کی، حاجت روائی کی نسبت کرتے ہیں تو یہ نسبت کرنا حرام نہیں ہے بلکہ عمل علی القرآن ہے، اور یہ نسبت جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کا استعمال بے شمار مرتبہ خود فرمایا ہے، لہذا یہ نسبت کرنا قرآن کے قاعدوں کے مطابق جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے اب اس کو تحریری صورت میں بیان کر لینا ہے، لکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔